عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین اکرام اور عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے: لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن آج باطل قومیں یہ کہتی ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام وحشت پرستی کا نام ہے. میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اسلام دہشت گردی کا نام ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں یہودی موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی تلوار اٹھا کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے: بتاؤ ذرا آپ کو کون بچائے گا؟ میرے بھائیوں، قربان جاؤ میرے اپنے آقا پر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے مجھے اللہ بچائے گا. اس لفظ اللہ میں وہ کشش تھی، وہ طاقت تھی کہ اس لفظ اللہ کا نام سننا ہی تھا. اس سے سارے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار کو سنبھالا اور کہا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. وہ رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ آپ بچائیں گے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ نہیں کہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے. وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، شیطان ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وہ فوراً آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. جب آپ اس کے اوپر تلوار لے کے کھڑے تھے تو وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جب آپ معاف کر دیے تو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے سوچو. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا، جب آپ اس کے سامنے تلوار لے کے کھڑے تھے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا. لیکن نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات سراسر غلط ہے. یہ بات حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے، یہ محبت سے پھیلا ہے. جب آپ نے اخلاق دکھایا، اخلاق کی بلندی کو دکھایا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے: انک لعلی خلق عظیم، تیرے اخلاق بہت بلند ہے. لعلی خلق عظیم کا اللہ نے لفظ استعمال کیا. میرے بھائیوں، جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کے لیے مکہ کی گلیوں کو سخت تنگ کر دیا گیا. آپ کے لیے وہاں کی وادیوں میں، وہاں کے گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے. جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کی گردن مبارک میں اونٹ کی اجڑی ڈال دی جاتی تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں. لیکن جب آپ مکے سے جا رہے تھے تو آپ کعبہ کو بہت حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور آپ کے دل میں یہ تمنا تھی میں ضرور ایک دن فتح ہوں گا. جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر آپ جب نے مکہ پہ اپنا قبضہ کر لیا، جب مکہ کو اپنے قبضے میں کر لیا، جب مکہ فتح کر لیا تو تمام صحابہ کرام یہ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے کہ اور کفار مشرکین سے کہہ رہے تھے کہ کل تمہاری تلوار تھی اور ہماری گردنیں تھیں، آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوں گی. میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام خوشی سے اچھل رہے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ کل جو ظلم کر رہے تھے آج ان ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن قربان جاؤں آقا پر، میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، آج ظلم کا بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو عفو کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. جب آپ معاف نہیں کیے تھے اس وقت تک کوئی کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن جب آپ نے معاف کر دیا، مکہ کا صحن پورا بھرا ہوا کفار مشرکین سے سب کے سب ایک ڈھیر ہو کر آپ کے سامنے جھک گئے اور کہنے لگے کہ آپ سچے نبی ہیں، ایمان لے آئے. میرے بھائیوں، آج جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، میں انہیں سبق دینا چاہتا ہوں، اسلام اگر دہشت گردی کا نام ہوتا تو آپ ایسی تعلیم آپ کے تاریخ کے اوراق میں نہیں رقم کر کے جاتے. پوری تاریخ بھری پڑی ہے اخلاق و محبت سے، اخوت و بھائی چارگی سے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یقیناً آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. میں کہاں تک آپ کو لے چلوں میرے بھائیوں، لیکن اگر بات آ گئی ہے تو کچھ اور واقعہ سناتا چلوں کہ مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک
ایک شخص آتا ہے اور مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو صحابہ کرام ناراضگی کی اظہار کرتے ہیں اور انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں رہنے دو، انہیں کرنے دو پیشاب. جب پیشاب کر لیے انہیں بلایا اور محبت سمجھایا، بھائی مسجد ہے، یہ کوئی میدان نہیں ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں کوئی نعت گانا نہیں ہوتا، یہاں آپ آ کے پیشاب کرتے ہیں. آپ انہیں ڈانٹا نہیں، آپ نے انہیں مارا نہیں، بلکہ آپ نے انہیں محبت سے عفت سے بھائی چارگی سے انہیں سمجھایا. میرے بھائیوں وقت کافی ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ سمیٹتے ہوئے ختم کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے اخلاق کے اچھے ہونے کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو اچھے اخلاق کی حسنہ سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.